بسم الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، بہت سے لوگ میرے واٹس ایپ پر میسیج کرتے ہیں اور ان میں کافی میسیج آتا ہے کہ کوئی ایسی تسبیحات بتائیے جو ہم روزانہ کی بنیاد پر کریں، ایز اے وظیفہ کے طور پر نہ کریں، ایز اے تسبیحات کے طور پر کریں جس سے ہمیں ہر قسم کا فائدہ ہو جائے، ہمارے ہر معاملے بھی اسی میں آ جائیں اور جس سے ہماری روحانیت بھی بڑھے، ہمارے رزق میں بھی اضافہ ہو، ہماری پریشانیاں بھی دور ہوں اور اللہ رب العزت ہمیں دولت بھی عطا کرے، خوشیاں بھی عطا کرے، ناکامیاں رکاوٹیں بھی ہٹ جائیں اور بہت سارے معاملات اور بھی درست ہو جائیں، یعنی ہم ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک سموتھ زندگی گزاریں، بڑی ہموار سی زندگی گزاریں جس میں روٹین کے کام ہوں اور کوئی پریشانیاں نہ لاحق ہوں۔ تو ناظرین، ایسی ہی تسبیح مجھے بھی آج سے کافی سال پہلے، شاید 30 سال پہلے کی بات ہے، میرے بھی یہ خیال میں آیا کہ ایک ایسی تسبیح ہونی چاہیے جس کو انسان اس طریقے سے کرے کہ ناشتہ کرے نہ کرے لیکن وہ تسبیح ضرور کرے، اور ہر حال میں وہ بندہ تسبیح کرے تاکہ اس کی زندگی میں اگر غم آئیں تو اسی وقت چھٹ جائیں، پریشانیاں آئیں تو ساتھ ہی اس کا سلوشن بھی نکل آئے، یعنی اس کا حل بھی نکل آئے، اور رزق کا معاملہ ایسے ہو جائے کہ کبھی بھی آپ کو کسی بھی معاملے میں کسی سے ادھار تک نہ لینا پڑے، ہاتھ پھیلانا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو ناظرین، انہی دنوں میرے سامنے جب احادیث مبارک آئیں، میں پڑھ رہا تھا تو مجھے ان میں ایسی تسبیحات ملی کہ جو مجھے انتہا کی پسند آئیں۔ میرا دل چاہا کہ واقعی یہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں، یہ تسبیحات ایسی ہی ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی بار بار ذکر کیا ہے۔ یہ سارے الفاظ ہی ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کے پسندیدہ الفاظ ہیں۔ تو ناظرین، پھر میں نے بھی ان تسبیحوں کو اختیار کر لیا اور اللہ رب العزت کا ایسا احسان ہوا کہ الحمدللہ رب العالمین کہ مجھے آج تک کوئی مشکل نہیں پڑی، اور جب بھی مشکل پڑی ساتھ ہی اس کے کوئی تالے لگے تو ساتھ ہی ان کی چابیاں بھی مل گئی، پریشانی آئی ساتھ ہی اس کی خلاصی بھی ہو گئی، اور غم الحمدللہ آیا ہی نہیں۔ تو میرے رب کا ایسا احسان رہا کہ زندگی واقعی جس کو کہتے ہیں نا کہ سموتھ گزرنا شروع ہوگی، یعنی جس بندے کو گھر میں بھی ٹربل نہ ہو، کاروبار میں بھی ٹربل نہ ہو، گھر چلانے میں، اخراجات میں بھی جب ٹربل نہ ہو، تو ناظرین اور کسی کی زندگی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کو نیا گھر چاہیے ہو، گاڑی چاہیے ہو، ضرورت کا زندگی کا سامان، اللہ رب العزت آپ کو بچے بھی اچھے عطا فرما دے، اور پھر آپ کے زندگی بھی ایسی ہو جائے کہ ایسا ہی لگے کہ جیسے آپ ایک ریل گاڑی کی طرح سموتھ چلتے جا رہے ہیں، جن میں آپ کو کوئی ایشوز نہیں ہوتا کہ کوئی کھڈے آئیں گے یا کچھ گاڑی الٹ جائے گی وغیرہ وغیرہ، بڑی سموتھ زندگی۔ خیر، ریل گاڑی بھی ہر قسم کی سموتھ تو نہیں ہوتی، لیکن ایسی ہی ہے کہ مثال ذہن میں آ گئی۔ تو ناظرین، میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی ان تسبیحات کو پکڑ لیجئے، ان تسبیحات کو ایسے پکڑ لیجئے، اور اللہ کا واسطہ ہے آپ لوگوں کو کہ یہ مت پوچھے گا کتنے دن نہیں، زندگی کے آخری دن تک، 70 سال کا ہو کے 80 سال کا ہو کے اس وقت بھی آپ ضرور کرتے رہیے گا۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ اللہ رب العزت کے قریب بھی ہوتے جائیں، اچھے اچھے کام بھی کریں، دنیا آپ سے خوش ہو جائے، اور آپ اللہ سے خوش، اللہ آپ سے خوش، اور زندگی بھی سموتھ، جو کام کریں کامیابی بھی ہو، اور صحت مند بھی رہیں؟ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ صحت مند بھی رہیں۔ تو ناظرین، یہ تسبیحات اور کچھ زندگی کی عادات یہ آپ اپنا لیجئے، یہ تمام احادیث مبارک میں سے ہیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کا ہمیشہ کا حامی و ناصر ہو جائے گا، انشاءاللہ ہمیشہ کا۔ کوئی لمبی چوڑی تسبیحات ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کو پریشان کر دیں کہ اب آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگے گا۔ کتنے؟ 2 منٹ میکسیمم، 2 منٹ کتنے ہوتے ہیں؟ بندہ بیٹھ سے اٹھنے میں بھی 2 منٹ لگا دیتا ہے، بس اتنا ہے۔ تو ناظرین، ان تسبیحات میں وہ بھی ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام آئے، انہوں نے یہ ذکر کیا کہ رزق کی تنگی ہے، معاشی تنگی ہے،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تسبیحات دیں تو جب وہ واپس آئے کچھ دن کے بعد تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رزق اتنا زیادہ ہو گیا کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں کہاں رکھوں، کس رزق کو کہاں کہاں رکھوں، اتنا رزق مل گیا ہے۔ تو ناظرین آپ بھی کیوں نہ ایسا کریں۔ دیکھیے ناظرین، اصل میں رب کریم چاہتا ہے کہ آپ کی زبانیں اللہ رب العزت کے ذکر سے تر رہیں زبانیں۔ تو کیا مشکل ہے، کیا مشکل ہے، کھانا پکاتے، کام کرتے وغیرہ وغیرہ، آپ کے اگر منہ سے الفاظ نکلتے رہے تو کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرما دیا کہ استغفار کو اپنا ذکر بنا لیجئے، میں یہ بتا رہا ہوں تو کریں نا استغفر اللہ، یا چلیں ایک آپ کو ایسی تسبیح بتاتا ہوں جو میں تسبیح کرتا ہوں، یہ میں عرصے سے کر رہا ہوں، اور اکثر اوقات آپ نے لائیو ٹرانسمیشن کے دوران میرے منہ سے یہ تسبیح سنی ہوگی، اور ایک نہیں سینکڑوں بار سنی ہوگی یہ تسبیح۔ یہ تسبیح ایسی ہے کہ میں بات کوئی اور بھی کرنا چاہوں تو یہ میرے منہ سے نکل آتی ہے۔ ناظرین اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ صبح طلوع فجر پہ اٹھیں، فجر کی نماز پڑھ لیں، اور وہ خوش قسمت لوگ جو نماز پڑھ لیں تو یہ ذکر کریں، اور وہ بدقسمت لوگ جو فجر کی نماز نہ پڑھیں لیکن جب صبح ان کی آنکھ کھلے تو وہ کیا کریں، 3 بار اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد یہ پڑھ کے ساتھ ہی یہ 100 بار تسبیح کر لیں۔ 100 بار کیا مشکل ہے، کیا پڑھنی ہے ناظرین؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ 100 بار کتنی ہے؟ آپ چاہیں تو چلیں تیزی سے تھوڑا پڑھ لیجئے، میں نے ذرا رو رو کے پڑھی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، یعنی 2 سیکنڈ میں ایک بار، تو اس کا مطلب ہے 120 سیکنڈ، 2 منٹ میں آپ اس کو 100 بار پڑھ لیں گے۔ اور آپ کو کیا چاہیے؟ اور آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہی تسبیح ہے جس سے فرشتوں کو بھی رزق ملتا ہے، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے۔ اب آپ بتائیے اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو ناظرین اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ نمبر 2، ایک چیز کہ جب گھر میں داخل ہوں تو گھر میں کوئی سامنے ہو یا نہ ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ایک بار سورہ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ، اور ایک بار الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس گھر میں داخل ہوتے ہوئے یہ پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے کہ آپ جیسے ہی گھر میں داخل ہوں گے آپ کے ساتھ کتنے فرشتے داخل ہو جائیں گے، اور جو اس تسبیح کو جب لے کے جائیں گے تو آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رحمتیں اور برکتیں ٹوٹ کے داخل ہوں گی۔ یقین کیجئے، جس کو کہتے ہیں نا چھپڑ پھاڑ کے، دروازے پھاڑ کے داخل ہوں گی، یہ الفاظ ایسے ہیں، آپ اختیار تو کیجئے ہمیشہ کے لیے۔ کوئی مجھے یہ مت کہے کتنے دنوں کے لیے، نہیں بھائی، ہمیشہ کے لیے۔ اور یقین کریں کہ اس میں جو آپ نے دیکھا کہ اس میں سبحان اللہ یہ بھی تسبیح آ گئی، وبحمدہ یہ بھی تسبیح آ گئی، سبحان اللہ العظیم بھی تسبیح آ گئی، وبحمدہ، اور یہ بھی آ گئی استغفر اللہ، یہ بھی آ گئی، اس میں سب کچھ شامل ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے یسبح کتنی بار آیا ہے قرآن پاک میں تسبیح کرنے کا، کہ اللہ کے نام کی تسبیح کرو، تو یہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے ناظرین۔ اور یہ تسبیح کو اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو یہ ماسٹر تسبیح ہے رزق حاصل کرنے کی، ماسٹر تسبیح، اتنا ذہن میں رکھ لیجئے۔ اور میں اس چیز کی گارنٹی آپ کو دے سکتا ہوں، یس، میں اس چیز کی گارنٹی، کیونکہ میرے نبی نے جو بات فرما دی تو میں کیوں نہ گارنٹی دوں؟ جو میرے اللہ نے فرما دیا کہ جو استغفر اللہ پڑھے گا میں اس کو ہر قسم کی رزق دوں گا، دنیا پھاڑ کے، اور جناب ایسے چھپڑ پھاڑ کے می برسے گا، اور انشاءاللہ آپ کے گھر کے نیچے سے نہریں چلیں گی، اور آپ کے ہاں رزق کی بہتات ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے تو اولاد کے بارے میں بھی بتا دیا کہ آپ کی پتہ نہیں کتنی نسلیں بھی بیٹھ کے یہ کھائیں گی، اتنا رزق ملے گا۔ تو کیجئے، یہ تسبیح کو پکڑ لیجئے۔ بالکل، جو بندہ نہیں کرتا اللہ کی قسم وہ اپنے آپ کو بدقسمت سمجھے، سیدھی سیدھی بات ہے۔
جو یہ بندہ تسبیح نہیں کرتا۔ یہ تسبیحات پکڑ لیجئے اور پھر دیکھیے کہ چھپڑ پھاڑ کے رزق آپ کے گھر میں داخل ہوگا۔ یس، انشاءاللہ میرے رب نے فرما دیا، میرے نبی نے فرما دیا، تو میں تو گارنٹی پھر لے سکتا ہوں نا، انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔